سوال سر کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ یہ جے یو آئی فے بھی آپ کی جماعت سے بات چیت کرتی رہی، لیکن پھر 26ویں ترمیم میں جے یو آئی فے نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ شاید جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی مدارس کے حوالے سے بل کے اوپر، اس میں کچھ مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور پھر جے یو آئی فے نے کہا ہے کہ ہم بھی احتجاج کرنے سڑکوں پر نکلیں گے اور ماضی کے احتجاجوں کو آپ بھول جائیں گے۔ ایک طرح سے یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے پی ٹی آئی کوئی بات چیت کرنا چاہے کہ ان سے دوبارہ؟ دیکھیں، میں اس حوالے سے تھوڑی سی میری رائے جو ہے وہ شاید نیوٹرل نہیں ہوگی، کیونکہ میں مولانا صاحب کے خلاف الیکشن لڑا ہوں اپنے حلقے سے، اور وہاں ہمارے درمیان الیکشن کی تلخیاں ابھی تک باقی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں چونکہ ان کی پارٹی میں 8 سال رہ چکا ہوں، تو میں ان کے طرز سیاست کو بھی سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد دوبارہ جو ہے ان سے امید رکھنا جو ہے میرے خیال میں وہ ابس ہے۔ میں کوئی توقع نہیں رکھتا ہوں کہ وہ اپنی اس مارٹل لائف میں، اس زندگی میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے، یا پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے جو ہے کوئی عملی طور پہ حصہ لے سکتے ہیں۔ ان کی سیاست اگر آپ دیکھیں، ہمیشہ اقربا پروری سے، اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے، جو میرا حلقہ تھا، ایک بیٹا تھا اس کا ارشد محمود، دوسرا ٹانگ سے تھا، دوسرا بیٹا تھا اسد محمود، خود بھی خان سے تھے، پشین سے تھے، ایک بھائی ان کا، تو یہ ساری سیٹیں جو ہیں وہ عزیز وقارت کو دی ہوئی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا ورکر بڑا مایوس ہوا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب نے ہمیں چھوڑ کے حکومت کا ساتھ دیا۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو عدلیہ مہرت وجود میں آئی ہے، وہ تب تک قوم کو جو ہے اس کی قیمت اٹھانی پڑے گی جب تک یہ ریورس نہیں ہوتے ہیں، انڈو نہیں ہوتے ہیں۔ اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ ایک اصولی موقف ان کا تھا اور آخری 11 آر میں جا کے انہوں نے کہا کہ نا جی میں ووٹ دے رہا ہوں۔ اب جہاں تک مدارس کی رجسٹریشن کا تعلق ہے، آلریڈی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے جو ان کے سابقہ الائز تھے، جو کہ دراصل ابھی بھی ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ اس پہ اگری کیا تھا، اور اگری کرنے کے بعد مجھے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ مدارس کا ایشو جو ہے وہ صرف سیاسی کریڈٹ کے لیے اٹھایا گیا ہے، کوئی اس میں اختلاف رائے نہیں ہے۔ اگر کی طرف سے جس طرح مولانا صاحب نے الزام لگایا ہے، طرف سے کوئی اگر ان کی کوئی امینڈمنٹ یا تجویز ہے ترامیم کی، وہ میرا خیال ہے 1-2 دنوں میں کلیئر ہو جائے گا، اور صرف کریڈٹ دلوانا ہے مولانا صاحب کو کہ جی یہ انہی کے رہین منت تھا، اور یہ 2 دن میں جو ہے یہ مدارس رجسٹریشن بل جو ہے وہ تھرو ہو۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ اب اس وقت کی جو سچویشن ہے، آپ اس دھرنے میں بھی جو 24 نومبر کی احتجاج کی کال تھی، اس میں بھی آپ نے بہت سی چیزوں کے اوپر ووکل ہو کر بات کی ہے، لیکن یہ بھی سامنے آیا تھا کہ اس پورے فیس کے بعد خود پی ٹی آئی کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں، خود ان کی اہلیہ کے بیانات، پھر ان کی بہنوں کے بیانات، پھر پارٹی کے لوگوں کے بیانات، سب الگ الگ ڈائریکشن میں تھے۔ اب کیا اس پہ کوئی کنسنسس ہو سکا ہے کہ ایک پیج پر ہو، پارٹی کی ایک پالیسی کے طور پر ہر جگہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں؟ مطلب ہر ایک انسان ایک اپنے طور پر بیان دے رہا تھا اس سچویشن میں۔ جو بھی متضاد بیانات دے رہے تھے یا ایک دوسرے پہ اٹیک کر رہے تھے، پارٹی کی قیادت نے جو ہے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ قیادت جو ہے جس کو خود اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت پرچے اور مار داڑ ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، ایسے حالات میں اس طرح کے جو ہے حملے بھی پارٹی کے اندر سے یا عزیز و اقارب کی طرف سے جو ہیں وہ کچھ زیادہ پسند نہیں کیے جائیں گے، اور نہ پسند کیے گئے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کافی ہے جو ہوا، اب آئندہ کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان تمام چیزوں سے نمبردازمہ ہونا ہے، لیکن یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیانات ہیں جو آئے اور جو انتہائی انفارچونیٹ تھے، ان بیانات کا فوری طور پہ تدارک ہونا چاہیے، اور یہ خان صاحب جو ہیں وہ اس پہ قادر ہیں کہ ان ایسے بیانات کو روک سکیں۔ اچھا آخری